یہ قصے نہیں ہے. وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ تو سارے دین کی تصدیق ہے. ان کا جو ذکر ہے وہ تورات کی تصدیق ہے، زبور کی تصدیق ہے، انجیل کی تصدیق ہے. ان کا جو ذکر ہے وہ تو سارے دین کی تصدیق ہے. اور وہ تفصیل کل شیء، دیکھو شک نہ کرنا، ہم نے خود اسے بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا ہے. وَهُدًى، کبھی بھی شک نہ کرنا، جہاں لاجپالوں کی بات چھڑ جائے گی نا بندے ہدایت لے کر اٹھیں گے. نہیں آپ ٹھنڈا بولے ہیں، بلکہ سارا مجمع نہیں بول رہا. حضرت شاہ جی آپ تو استاد ہیں، آپ تو پڑھاتے ہیں. لفظ ہدن لسان العرب کے اندر، ویسے تو اس کا معنی ہدایت کیا جاتا ہے نا جی، لیکن لسان العرب کے اندر اگر بندہ سمندر میں سفر کر رہا ہو نا جی، دور دور تک پانی ہو، بپھرا ہوا سمندر ہو یا سمندر ہو، دونوں الفاظ ٹھیک ہے. بپھرے ہوئے پانی میں دور دور تک کوئی شے نہ ہو نا جی، تو اچانک کوئی جزیرہ مل جائے نا، اسے عربی زبان میں ہدن کہتے ہیں. یعنی کہ آسرا بے آسرا کا آسرا ان کی بات ہے. نہیں دیکھیں، کوئی پڑھا لکھا دوست میری بات کا انکار نہیں کر سکتا. ایک دفعہ میں پھر عرض کرتا ہوں، اللہ فرما رہا ہے شک نہ کرنا. تم نے ان کا ذکر کرنا ہے نا، ان کا ذکر غریبوں کا آسرا ہے. نہیں اب جن کی بات آسرا ہو. نہیں میں اگلا جملہ نہیں پڑھنا، میں سمجھ گیا یہ نہیں پڑھنا میں نے، بس یہ رہنے دے، میں آگے بڑھ رہا ہوں. اچھا پھر فرمایا ہدم و رحمتا، شک نہ کرنا، کبھی بھی شک نہ کرنا. تم نے ان کی بات چھیڑنی ہے، ہم نے تمہاری جھولیاں رحمت سے بھر دینی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں ابھی یہ آیت نہ ختم نہیں ہوئی، ابھی یہ آیت آگے بڑھتی ہے. مجھے سورہ ہود سے ایک آیت سامنے آ رہی ہے، 12واں سورہ ہے، 11واں سورہ ہے ہود، اور 120 نمبر آیت ہے. فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ. محمد جی ہم آپ کے ساتھ یہ جو قصے انبیاء اور رسولوں کے قصوں میں سے کچھ قصے آپ سے بیان کر رہے ہیں نا، پتہ کیوں کر رہے ہیں؟ پروردگار کیوں؟ فرمایا ما نثبت بہ فؤادک، قیامت تک سننے والوں کے کمزور دل کو طاقت ملے گی. اچھا آپ اسی طرح لہر میں سبحان اللہ کہتے ہیں یا لخت نہیں سبحان اللہ آتا میرے طرف؟ ہمارے یہاں بندے ذرا جاگ کر بیٹھتے ہیں اور مل کے سبحان اللہ کہتے ہیں. اتنا لمبا اتنا سر میں سبحان اللہ نہیں وہ کہتے. میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، انبیاء اور رسولوں کا ذکر کمزور دل کو طاقت دیتا ہے. بس اس طرح بولے میرے ساتھ، وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ. محمد جی یہ وسیلہ ہے مخلوق کو حق تک لانے کا، ان کا ذکر نہیں. یہ فیضان ہے انبیاء کے ذکر میں. کیا فیضان ہے؟ ہدایت ہے، رحمت ہے. اب میری مجبوری دیکھیں، صاحبزادہ صاحب میری نبض کو چھیڑ گئے ہیں، لیکن قسم بخدا اگر میں رحمت پر بات کروں گا نلائق آدمی، تو میں تو قرآن حکیم کے لفظ رحمت کے ٹرانسلیشن پر ہی تقریر کر جاؤں. لیکن میں رک نہیں رہا تاکہ میں کسی منزل کی طرف بڑھ سکوں. ہدایت ہے انبیاء کے ذکر میں، عقل والوں کے لیے سبق ہے. قرآن حکیم فرما رہا ہے کہ انبیاء کے ذکر میں آسرا ہے، انبیاء کے ذکر میں رحمت ہے، کمزور دل کی طاقت ہے، بندے کو حق تک لاتا ہے. ابھی بھی آیت ختم نہیں ہو رہی. وَمَوْعِظَةٌ، مالک فرماتا ہے حبیب یہ ہے واعظ. نہیں میں سمجھا سکا اپنی کم علمی کی وجہ سے. بندہ ساری عمر مر بھی جائے نا اعمال صالحہ پر تقریریں کرتا کرتا، اللہ اسے واعظ نہیں کہتا.
ادھر اس کے یاروں کی بات چھڑ جائے وہ کہتا ہے یہ ہے واز. بھائی بولو نا جسے سمجھ آ رہی ہے. اب واز کا ترجمہ کر لے ذرا. فرمایا یہ نصیحت ہے. پتہ چلا انبیاء کے ذکر سے سننے والوں کو کوئی نصیحت ملتی ہے. وَذِكْرَا یاد دہانی ہے. پتہ چل. اچھا رکیے گا ذرا, ابھی یہ آیت بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی. مجھے سورہ اعراف سے ایک آیت سامنے آ رہی ہے. استاد ہیں آپ جانتے ہیں, بلم بن بغور کا واقعہ ہے. اب وہ سارا واقعہ تو میں نہیں پڑھ سکتا, ادھار ہوا میں زندہ رہا تو وعدہ کرتا ہوں کبھی سبق سنا دوں گا. اب یہ بات ہے کہ امال کا بادشاہ کے ساتھ جنگ جاری ہے. موسیٰ پاک کے کچھ اولیاء ہیں صحابہ, وہ جنگ کر رہے ہیں. تو ارشاد خداوندی ہوا, محمد جی کتنے خوبصورت چہرے ہیں جو لفظ محمد پر نہیں بول پا رہے. پھر سے کہہ رہا ہوں, ارشاد خداوندی ہوا, محمد جی آج بے دل کا دل کر رہا ہے کہ آپ منبر سجا لیں اور صحابہ کو بٹھا لیں اور ولیوں کی بات چھیڑ لیں. ذرا نہیں مزہ آیا, ٹھنڈا بولتے ہیں آپ. نہیں یار, جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا اونچی سبحان اللہ کہو. پھر سے عرض کرتا ہوں, اللہ فرمایا میرا محبوب آج اس طرح کریں, منبر سجائیے اور اپنے غلاموں کو بٹھائیے اور ذرا حضرت موسیٰ کے اولیاء کا ذکر تو شروع کریں. موسیٰ پاک کے اولیاء کا ذکر تو شروع کریں. اب قرآن کے الفاظ یہ ہیں, فَقْصُصِلْ قَصَصَ. اللہ آپ کی عمر دراز کرے, برکت دے مولانا آپ کو. مجھے بڑا اچھا لگا آپ نے آیت کو آگے پڑھا. اللہ فرمایا حبیب ذرا اولیاء کا قصہ بیان کرو, ولیوں کی بات تھوڑی چھیڑ لو, ولیوں کا ذکر کر دو تھوڑا سا. آپ چپ ہیں, میں پھر کہہ رہا ہوں, حکم خداوندی ہے اور سنت مصطفی ہے اور سیرت صحابہ کی ہے. ولیوں کے ذکر کی محفل کا انعقاد. میں دوبارہ دہراتا ہوں یار, ولیوں کی گل بات کے لیے محفل کا سجانا اللہ کا حکم ہے, نبی کی سنت ہے, صحابہ کی سیرت ہے. اب مکتبہ فکر کوئی بھی ہو انکار نہیں کر سکتا کہ یہی عبادت ہے. تو پھر آپ سبحان اللہ اب نہ کہنا مجھے تکلیف ہو رہی ہے, سچی مچی آپ گھر جا کے سبحان اللہ کہہ لینا کہ اگر موسیٰ کی امت کے ولیوں کا ذکر اللہ کی عبادت ہے. نہیں میں اگلا جملہ نہیں کہہ سکتا, شاہ جی معاف کیجیے گا, میں نہیں پڑھ سکتا, آپ کا مجمع میرے ساتھ نہیں چل پا رہا. ایک دفعہ پھر چانس دیتا ہوں, اگر موسیٰ پاک کی امت کے ولیوں کا ذکر اللہ کی عبادت ہے تو پھر محمد کی امت کے ولیوں کا ذکر کتنی بڑی عبادت ہے. اللہ آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے. یہ حق تھا جو آپ نے قرآن کا ادا کیا. میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں, ہم کون سا بھائی ٹیلی ویژن پہ تقریر کر رہے ہیں, ہم تو لائیو چل رہے ہیں, تو لائیو میں تو ایسے نہیں سنا جاتا نا. تو میں عرض کر رہا ہوں, اچھا فَقْصُصِلْ قَصَصَ, آپ ولیوں کا ذکر کریں. پروردگار کوئی بینیفٹ, کوئی فائدہ؟ فرمایا لعلہم, کیا کہنے ہیں قدرت کے کہ لعلکم نہیں کہا, لعلہم ہم یتفکرون. محبوب قیامت تک جو ولیوں کی محفل میں آ کر بیٹھ کر انہیں سن جائے گا اس کی فکر ہی بدل جائے گی. نہیں, یہ فکر کا تعلق انسان کے اندر سے ہوتا ہے. پتہ چلا ولیوں کے ذکر میں یہ طاقت ہے, اگر کیا جائے تو نہیں, کیا تو جائے, ٹائم نہ ضائع کیا جائے. اگر ولیوں کا ذکر کیا جائے تو بندے کا اندر بدلتا ہے. ٹھنڈا بولے آپ, پھر واپس آ گئے. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں, اگر کسی کا اندر بدلے تو کیا ہوتا ہے؟ نہیں, اگر کسی کا اندر بدلے تو کیا ہوتا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اور جب کسی کا اندر بدل جائے تو میں اس کے باہر کے حالات خود بدل دیتا ہوں. بھئی کیا کہنے ہیں, کیا طاقت ہے اور
اولیاء کے ذکر میں. ولیوں کے ذکر سے بندے کا اندر بھی بدلتا ہے اور گھر کے حالات بھی بدلتے ہیں. اچھا بھائی یہ سارا فیضان تو اللہ کے بندوں کے ذکر میں ہے. نہیں اب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں, آپ میرے ساتھ پھر نہیں ہیں, پھر سے محسوس کر رہا ہوں, یہ سارا فیضان تو اولیاء اور انبیاء کے ذکر میں ہے. نہیں اب میں پھر عرض کرتا ہوں, دیکھیں ان کے ذکر میں عبرت ہے یعنی سبق ہے, ان کے ذکر میں آسرا ہے, ہدایت ہے, رحمت ہے, کمزور دل کی طاقت ہے. نہیں مزہ آیا یار, کمزور دل کی طاقت ہے, حق تک رسائی ہے, نصیحت ہے, ذکر ہے, یاد دہانی ہے, اندر بدلتا ہے, گھر کے حالات بدلتے ہیں. اب اگر آپ میں سے کوئی چپ نظر آیا تو مجھے سینے پر درد ہوگی. اگر یہ فیضان انبیاء کے ذکر میں ہے تو سارے نبی ہاتھ باندھ کر جس کی بارگاہ میں اس کے پیچھے مقتدی بن کر کھڑے ہوں, اللہ نے مصطفیٰ کے ذکر میں کتنا فیضان رکھا ہو. مجھے دکھائے اگر ایک مجمع میں بندہ کو چپ نظر آیا, میں نے نکل جانا ہے, گھر میرا اپنا ہے, لگائیں نعرہ, میں دیکھوں کون چپ. تکبیر, رسالت, خلافت, حیدری, غوثیہ. اللہ آپ کو سب کو وِد فیملی مدینے لے جائے. ناممکن نہیں ہے, ممکن ہے, آمین کہہ لیجئے. اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں, اچھا اگر مصطفیٰ کا ذکر کیا جائے اور اگر ذکر رسول میں سے بھی بندہ ذکر معراج رسول پر آ جائے. آپ ٹھنڈا بولے ہیں جناب, نہیں مجھے مزہ آیا, میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں, یعنی کوئی ساری زندگی کے لمحات تھوڑی تھے. سرکار ختم مرتبت کے معراج کے جو لمحات ہیں وہ کوئی ساری زندگی کے تھوڑی تھے. اچھا 24 گھنٹے کے بھی تو نہیں تھے, اچھا 12 گھنٹے بھی تو نہیں ہوئے. لیلن کی تنوین ہمیں بتاتی ہے, لیلن آپ تو سارے سید ہیں اور سارے بسم اللہ خیر ہو آپ کی, پڑھے لکھے سید ہیں, بڑی یعنی ادبی شخصیات ہیں. لیلن کی تنوین کا ترجمہ اگر کیا جائے تو بنتا ہے بسترے کی گرمی کا وقت ہے. جیسے یاد آ گیا اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں, یعنی اتنا وقت ہے کہ بستر گرم ہے, کنڈی کے ہلنے کا وقت ہے, 30 سیکنڈ کہہ لیں, اور معراج ہے کہ کیا کہنے ہیں, عقل دنگ ہے, علم کلوز ہے, منطق چپ ہے. کائنات کے عقل میں مصطفیٰ کی چند گھڑیاں نہیں آ رہی, جس عقل میں محمد کی چند گھڑیاں نہ آئیں. اب اگلا جملہ بدلی ہے, میں نہیں پڑھا, ٹھڈا بولے ہیں آپ, نہیں لے سکتے بولے. پھر سے چانس دیتا ہوں, جس عقل میں مصطفیٰ کی چند گھڑیاں نہ آئیں اس عقل میں پورے مصطفیٰ کیسے آئیں گے. اچھا ویسے میں ایک عرض کروں کہ یہ معراج کون سا سرکار کو اکیلے میں ہوا ہے؟ ہر نبی کو اللہ نے معراج کروایا. یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ, آدم گھر والی کے ساتھ رہو جنت میں, یہی معراج ہے. اگر تائید کرتے ہیں تو سبحان اللہ اونچی کہیے. قال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. حضرت نوح نے جب ساری کائنات کے لیے کہہ دیا کہ سب کو مار دے, ایک بھی نہیں چاہیے, یہ بندے کے پتر بننے والے نہیں ہیں, آنے والی نسلوں کو برباد کر دیں گے. وَشْنَا الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, اب اللہ نے فرمایا ہماری وحی کی ماتحتی میں ذرا کشتی بنا لو اور 80 مرید کشتی میں بٹھا کر سفر کرو, یہی معراج ہے. بھائی مر گیا نمرود آگ جلا جلا کر,
آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں اور خلیل خدا جو ہے وہ منجیک میں ہے، اور جب چھلانگ لگا رہے ہیں تو آواز قدرت آ رہی ہے، نارکونی بردم و سلام علی ابراہیم، ابراہیم اس کی آگ کو ہم پھولوں کا گلزار بنا دیتے ہیں، سیر کر لو، یہی معراج ہے۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات، جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ کہتے آؤ۔ ہاں تو میں عرض کر رہا ہوں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اسماعیل ریت کے ٹبے پر چھری کے نیچے لیٹ جاؤ، یہی معراج ہے۔ اور ہر نبی کو مل رہا ہے نا اس کا اپنا اپنا حصہ معراج کا، تو سلسلہ تو چل رہا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، محمد بادشاہ ذرا اپنے کلام میں ادریس کا ذکر تو کریں۔ اب میں آپ کو عرض کروں، ادریس جو ہے نا وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا پر ہے، یہ ادریس کا معراج ہے۔ نہیں میں عرض کرتا ہوں، یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے نام ہمیشہ ہی پردوں میں رہ جاتے ہیں۔ بندوں کو باب فرید کا نام آتا ہے، اصل نام کسی کسی کو آتا ہے۔ بندوں کو شہباز قلندر کا پتا ہے، اصل نام کسی کسی کو پتا ہے۔ بندوں کو بھی سونا ماہی آتا ہے، اصل نام کسی کسی کو پتا ہے۔ نہیں آپ سمجھے نا یار، یہ ریت ہے کوئی، یہ کوئی ریت ہے بزرگوں کی، اصل نام کچھ اور ہوتا ہے اور معروف داتا صاحب کو سب کو پتا ہے۔ اسی طرح جو جناب ادریس ہے نا، ان کا اصل نام تو اخنوخ تھا۔ اب یہ ادریس کیوں تھے؟ اس لیے کہ لفظ ادریس جو ہے وہ درسوں سے مشتق ہے نا جی۔ درس، یہ درس کیا ہوتا ہے؟ نہیں درس کسے کہتے ہیں؟ درس کا معنی کیا ہے بھائی؟ درس کا معنی کیا ہے؟ سبحان اللہ نہیں ہے درس کا معنی، میں پوچھ رہا ہوں درس کا معنی کیا ہے؟ سبحان اللہ ہے یار غلطی کر دیو، ٹھیک کر لیں گے، بیٹھے جو آگے کوئی تے کرو مانا۔ جب آپ کے پاکستان میں مشینیں نہیں ہوا کرتی تھی تو آپ کنک جب نکالتے تھے وہ ٹگیاں، اسے کیا کہتے ہیں پنجابی میں؟ آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں جی؟ نہیں ہمارے علاقے میں سے پھلے کہتے ہیں۔ پھلے تائید ہے، پھلے۔ پھلے میں کیا ہوتا تھا؟ زمین پہ گندم لٹائی جاتی تھی، ٹگا اس پہ زور زور سے پاؤں مارتا تھا، وہ نکل کے دانا اس میں سے باہر آ جاتا تھا۔ یہ جو کیفیت ہے اور یہ جو پنجابی میں لفظ پھل ہے نا، اس کی عربی درس ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا درس قرآن، مانا ہے کوئی ممبر پر آ کر مومنوں پر ایسے قرآن کی آیتیں مارے کہ ان کے اندر کا ایمان نکھر کر باہر آ جائے۔ سننا بولیو نہیں مزہ آیا یار، کیا بات ہے، کیا بات۔ تو درسن، اب آپ تدریس میں آ جائے اس لفظ کو، تو ادریس اس لیے انہیں کہتے تھے کہ ان پر 30 صحیفے نازل ہوئے تھے، وہ سارا دن درس دیتے تھے۔ ادریس بہت بڑے واعظ تھے۔ وہ یار میں آسان کر دینا، انہاں دی ڈائری فل ہوندی تھی تقریراً۔